صحابہ کرام حضور کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ آپ نے فرمایا یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو پھر پوچھا اس میں ہمارے لیے کیا ثواب اور نیکی ہے؟ فرمایا ہر بال کے مقابل میں نیکی ہے۔ حضرت ابراہیم 8 ذوالحج کو آرام کے لیے تشریف فرما تھے کہ آپ کو خواب میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا خود فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں۔ یہی خواب وہ 2 راتوں میں دیکھتے ہیں۔ پھر جب ان کا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے نہ کہ شیطان کی طرف سے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف جاتے ہیں اور اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اسماعیل کی ایک جان کیا، اگر ہزاروں بھی ہوتی تو قربان کر دیتا۔ جب اسماعیل اس پر رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں تو آپ اسماعیل کو لے کر وادی منع میں چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم رستے میں ہوتے ہیں تو شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ضرور پورا کروں گا۔ پھر شیطان وہاں سے ناکام ہو کر بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور کہا، ہاجرہ، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو ہاجرہ نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا۔ جب شیطان وہاں سے بھی ناکام ہو تو وہ جمرے کے پاس پہنچتا ہے تو ابراہیم نے وہاں سے 7 کنکریاں پکڑ کر انہیں مارتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے جمرے میں جاتا ہے، وہاں بھی وہ ان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی طرح وہ تیسرے جمرے میں جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ ان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا تاکہ ان کا چہرہ دیکھ کر ان کو کوئی لغوش واقعہ نہ ہو جائے جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاتے ہیں۔ جیسے ہی چلاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈا آ جاتا ہے۔ پھر آپ اسی دستے مبارک سے جنت سے آئے ہوئے مینڈے کو ذبح فرماتے ہیں، اور قیامت تک آپ پوری امت مسلمہ کو یہ درس دے کر جاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہاری اچھی سے اچھی چیز ہی کیوں نہ ہو، جب رب کی طرف سے تقاضا ہو جائے تو اسے قربان کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا عملی درس بھی دے کر چلے گئے۔ اسی طرح کی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔